ختم ہو گیا تھا ہفتہ والی اجتماع کا، تو یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نیک کام جب شروع ہو جائے تو قائم رہے، ایک کی اصلاح ہوگی، ایک ہی کی اصلاح، سارے عوام آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بھی اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے، ہم اس کی اصلاح کر دیں، قطرہ قطرہ دریا، ایک کی اصلاح ہوگی وہ دوسرے کی کرے گا، تیسرے کرے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ یہ اور بات ہے کہ آپ مشورہ کر لیں کہ مغرب بعد ہو سکتا ہے لوگوں کو کھانے پینے کی حاجت ہو، دن بھر کام کرتے ہیں، تو اگر یہ پروگرام عشاء کے بعد رکھ لیں۔ ابھی رمضان میں تو یہ نہیں چلے گا، رمضان میں ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے وہ عصر سے مغرب تک ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، روزہ افطار کروانا کتنا بڑا سعادت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم روزہ افطار کروائیں، یعنی بڑھیا بڑھیا کھانے ہونا چاہیے ان کے لیے، یا مرغ و مسلم ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ ثواب تو اس کو ملے گا جو ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے اس کا روزہ افطار کروائے۔ تو یہ کیا کہا، اپنی اپنی سعادت ہوگی کہ بھئی مثال کے طور آج ان کی طرف سے ہو گیا افطار، پچھلے 4 ہفتے 5 ہفتے آئیں گے تو ایک اچھا ماحول بنے گا، اور مطلب یہ کہ آداب سکھائے جائیں گے، کھانے پینے کے آداب، یہ سب انشاءاللہ سنتی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہو سکے تو آپ رمضان میں بھی اس کو جاری رکھیں، اور عصر سے مغرب تک اس کو سلسلہ رہے، خیر و برکت، نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں۔ رمضان میں تو مطلب یہ کہ اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کا ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ نے قرآن شریف کی بڑی پیاری صورت سورہ عصر سماعت فرمائی۔ سورہ عصر بہت جامع صورت ہے۔ اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، اللہ پاک اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ارشاد فرماتا ہے، الا الذین، ہاں، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ نقصان میں ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا؟ بے شک تمام لوگ نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہے اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ باقی ساری دنیا کے لوگ مسلمان میں ہیں، باقی ساری دنیا کے لوگ نقصان میں ہیں۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان لائے، مسلمان۔ ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ قرآن عظیم میں جگہ جگہ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں نیک اعمال کا بھی ذکر ہے۔ تو ایمان اور عمل، ایمان اور پرہیزگاری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایمان سلامت رکھنا ہے تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگی۔ جیسے جسم سلامت رکھنا ہے تو لباس پہننا ہی پڑے گا، پہنتے ہی نہیں پہنتے۔ اگر کوئی ننگا گھومتا رہے تو اس کا جسم سلامت رہے گا۔ تو اسی طرح سے ایمان کی سلامتی پرہیزگاری سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بڑی پیاری آیت ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال مستقل مزاجی کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہمارے پر اللہ نے فرض کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شعبان المعظم کا مبارک مہینہ مبارک ہو، شروع ہو گیا نا، چاند تو یقینی ہے آج 30 تھی، تو اب یہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ پیارے آقا کا مہینہ، اس مہینے میں غوث پاک فرماتے ہیں یہ درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے کہ خوب کثرت سے درود شریف پڑھی جائے۔ فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے رمضان کی، ہمیں یہ مہینہ رمضان کی آمد کی خوشخبری لے کر آتا ہے کہ اب ان قریب مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس میں جتنی چاہیں ہم خوشی منائیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو بہت خوش ہوتے، کثرت سے تلاوت اور کثرت سجود اور خیرات، اور زکوٰۃ ہمارے آقا پر فرضی نہیں ہوئی، اور خیرات بہت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ 300 روزے، 300 تراویح انشاءاللہ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ایک کلام بھی سماعت فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد پر ابھی سے ہم خوشی کا اظہار فرمائیں، چند اشعار انشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ معلوم زندگی ہماری بچے نہ بچے، ابھی سی نیت کر لیں کہ اللہ میں رمضان میں 300 روزے رکھوں گا، 300 تراویح پڑھوں گا۔ اب اگر موت آ بھی گئی تو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی سے خوشی منائیں کہ رمضان آنے والا، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نیک نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سچی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اچھی نیت جو ہے بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اچھی نیتیں کریں انشاءاللہ، خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بھی اگر زندگی نے ساتھ وفا کی تو انشاءاللہ ثواب نیت کا ضرور مل جائے گا۔ تو ہم سب خوش دلی کے ساتھ ان اشعاروں کو پڑھ لیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، بولو مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، اور آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ آسی کہتے ہیں گناہ گاروں کو۔ آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان ماہ غفران ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، اور بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اور یہ مہینہ
کتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں خاص کرم فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومنوں کے لیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھی شیطان ہمزاد اور نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، ورنہ جو شیاطین دوسرے جو بہکانے والے ہیں وہ سب قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کیسی مطلب یہ کہ اس میں مدد ہوتی ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرے تو وہ کہے کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، تو یہ نہیں چلے گا۔ شیطان تو قیامت میں کہے گا کہ میں تو یہاں بندہ پڑا تھا، میں نے تجھے کہاں سے بہکا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پیارے اسلام بھائی اس ماہ مبارک کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور کاش رمضان ایک بار مدینے میں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ تو امیر اہل سنت نے مقطع میں یہی تمنا کی ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، آمین۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، زور سے کہیے آمین۔ ارے نہیں جا سکے تو نیت کا تو ثواب مل ہی جائے گا، کاش اللہ کا کرم ہو جائے، حضور کا صدقہ نصیب ہو جائے تو رمضان مدینے میں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا جلد آمد رمضان ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ آئیے اب شعبان المعظم کے تعلق سے کچھ ہم انشاءاللہ بیان سنیں گے کہ یہ مہینہ کیسی برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس ماہ مبارک کا جتنا ادب احترام کریں گے اور خوب اس میں خوف خدا میں روئیں گے، رونا چاہیے نا، ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور اللہ والے جو ان کے دل نرم ہوتے تھے، انبیاء کرام جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارکہ سے اللہ کے خوف سے جو گڑگڑاہٹ ہوتی تھی وہ دور تک سنی جاتی تھی۔ اتنا مطلب یہ کہ ہمارے مطلب یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے روتے تھے، صحابہ خوف سے روتے تھے، اولیاء کرام خوف خدا میں روتے تھے، ہم گناہ گار ہو کر کے بھی ہم نہیں روتے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے، ہمارا دل جو ہے سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، تلاوت قرآن ہے، خوب کثرت نمازیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں، تہجد، اشراق و چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، یہ نمازیں بھی ہم پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے ہمارے دل نرم ہو جائیں گے۔ نفل روزوں کا پسندیدہ مہینہ، میرے آقا پیارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور اس کو پسند فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں آپ روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ، اس مہینے میں مرنے والوں کی فہرست بنتی ہے،
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو پھر اس وقت میں روزہ دار ہوں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت متعدد احادیثیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اب کثرت سے مراد یہ ہے کہ یعنی آدھے مہینے سے زیادہ اسے کثرت میں، یعنی 50 یعنی 100 میں اگر کسی نے 51 دن عمل کیا تو وہ کثرت سے مانا جاتا ہے، وہ کل میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے 16 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ ہاں جس کو اللہ نے مطلب یہ طاقت دی ہے پورے مہینے بھی رکھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے روزوں میں کمی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی کمزوری آ جائے، کہیں اللہ نہ کرے کہ وہ فرض روزے چھوٹ جائیں، تو فرض روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نفل تو آپ رکھیں یا نہ رکھیں، جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا، وہ تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، مگر رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں، اب آپ کو میں نے شعبان میں بہت روزے رکھ لیے تھے، کمزوری آ گئی، اب رکھ نہیں مل رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ جتنی آپ کی ہمت ہے، اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے 7 روزے رکھنے کا آپ نے ہدف دیا ہے کہ کم از کم ہر مسلمان 7 روزے رکھ لے مدینہ شریف کی نسبت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15ویں شعبان المعظم کی رات کتنی نازک رات ہے جو آنے والی ہے، نہ جانے کسی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین، یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، کہ بہت سے کفن پہننے والے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں ان کے، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہاں بھی۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان میں رہنے والے انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ تو آج دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اب سنیے، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں؟ اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے پڑوس میں، اس کو بتائیں کہ بھائی اگر اپنی بخشش چاہتے ہو تو یہ گناہ چھوڑ دو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے، کتنے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو کثرت سے بکریاں پالتا تھا۔ اب ایک بکری کے بال آپ گننے جاؤ، گن لو گے؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ گر ہی نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات یعنی 15ویں رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں، ایک نہیں بکری، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور فرمایا مگر اس میں کون نہیں بخشے جاتے؟ کافر اور عداوت رکھنے والے، ذاتی دشمنی اور رشتہ کاٹنے والے۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، برس ہو گئے، مطلب یہ کہ نہ اپنے آپ جاتے ہیں نہ اولادوں کو جانے دیتے ہیں۔ سن لو، اس میں رات وہ لوگ بھی نہیں بخشے جاتے جو رشتہ کاٹنے والے ہیں اور کپڑا لٹکانے والے، یعنی پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے، جو تکبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں غفلت میں اگر پائچہ اگر ٹخنوں سے نیچے آ گیا تو یہ الگ بات ہے، لیکن
بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں تکبر نہ آ جائے۔ اور جو فرمایا حدیث پاک میں جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ یا اپنا تہبند لٹکائے ہوئے جا رہا تھا تو اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستے ہی جائے گا۔ الامان والنفیس، اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ تو یہ تکبر لانے والی چیزوں سے بچ جائے۔ اور سنت کے مطابق عورتوں کو حکم ہے ٹخنے چھپا کے رکھیں، اور مردوں کو حکم ہے وہ ٹخنے کھول کے رکھیں۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی اس رات نہیں بخشے جاتے۔ اور شراب کے عادی کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا صوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے کہ جس نے ظلماً کسی کو قتل کیا ہو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے، یہ نہیں بخشے جاتے، جو ابھی آپ نے ذکر سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رات کیسی رات ہے؟ بڑی مبارک اور قبولیت کی رات ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اس کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط کہ دعا کرنے والا اشعار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اب باجا بجانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ موبائلوں میں گانے سنتے یہ باجا بجانے والے لوگ ہیں، ان سے بھی توبہ، ان لوگوں بھی چاہیے تو توبہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کس ہو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کس ہو مجبور کی، یا الہی مغفرت ہو بے کس ہو مجبور کی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ بھی اس رات نہیں بخشے جاتے، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، زانی، بدکاری کرنے والا، اور قطع تعلق کرنے والا، لوگوں سے تعلق کاٹنے والا، اور تصویر بنانے والا اور چغل خور بھی اس رات نہیں بخشے جاتے۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمت ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ ہم میں سے کوئی بھی اس کسی بھی گناہ میں ملوث ہو تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج
شب برات تو پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، یہ پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی بھی کر لیں، کیونکہ اگر کسی کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس موقع پر آپ ہر سال ایک خط جاری کرتے تھے اپنے مریدوں کو، اور آپ یہی فرماتے تھے جس کا خلاصہ اس میں ہے کہ یہ مبارک رات آنے والی ہے، لہٰذا آپس میں صلح کر لی جائے، ایک دوسرے سے جو بھی دشمنی ہے اس کو دور کر لیا جائے، ورنہ مغفرت سے محرومی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فرماتے ہیں تو یہ کہ ہم اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں، اور فرمایا لیکن بندوں کے حق تلف کیے ہیں تو وہ معاف نہ ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق معاف کروا لیں، اس میں شرمائے نہیں۔ ہاں ارے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، قیامت میں کوئی معاف نہیں کرے گا، نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ احباب نہ بیوی نہ بچے، سب اپنا اپنا حق مانگیں گے، ماں باپ اپنا حق مانگیں گے، بیوی بچے اپنا حق مانگیں گے، کہاں سے دیں گے؟ اس لیے آج معافی تلافی کرنا، آج معافی مانگنا آسان ہے، ہر کوئی معاف کر دیتا ہے۔ آپ جائیں گے اللہ اس کے رسول کے واسطے میرا جو بھی بڑے سے بڑا میری خطا ہے اور آپ کا میں نے کوئی بھی کسی طریقے سے دل دکھایا ہو تو آپ معاف کر دیجئے اللہ اس کے رسول کے واسطے، اور اسے معاف کر دینا بھی چاہیے۔ بعض لوگ اکڑ جاتے ہیں، جا میں نہیں معاف کرتا، ہیں ایسے ہے نا، جا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، مرنے کے نہ میں تیرے جنازے میں شریک ہوں نہ تو میرے جنازے، معاذ اللہ، کیسے محروم بد نصیب لوگ ہیں ایسے لوگ۔ میرے آقا نے ان لوگوں کے لیے بھی فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کر آیا کہ مجھے معاف کر دو، اور اگر اس نے اس کو معاف نہ کیا تو کل قیامت میں میرے حوض کوثر پر آنا اس کو نصیب نہ ہوگا۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی، زبان پیاس سے کتے کی طرح باہر لٹک رہی ہوں گی، پسینے لوگ ٹپکیاں کھا رہے ہوں گے، ایسے میں عاشقان رسول کو پیارے آقا جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، اور یہ بد نصیب جو دنیا میں رشتہ کاٹ کر آئے ہوں گے، معافی تلافی نہیں کی ہوگی، وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو، صلو علی الحبیب۔ اس میں انشاءاللہ بعد کے جو چھ نوافل ہیں اور بھی کچھ ہیں اس میں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعہ انشاءاللہ امام صاحب بتائیں گے، اور کچھ ایک واقعہ میں انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے یہ بھی ایک مشورہ دیا ہے کہ 14 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں، 14 15، تاکہ فرشتوں، میں نے بتایا تھا نا کہ فرشتوں کی آمد اور رخصت پر ہم روزہ دار ہوں گے تو وہ لکھا جائے گا کہ یہ روزہ دار تھا۔ اس مہینے میں سال بھر سے جادو سے حفاظت کا بھی ایک عمل ہے۔ اسلامی زندگی میں لکھا ہے کہ 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے لے، خوب ابال لے، اور جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس کو مطلب یہ کہ اس سے نہا لے، انشاءاللہ سال بھر تک جادو سے حفاظت۔ اسی طرح قبروں کی زیارت کے لیے بھی آیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آتش بازی یہاں تو نہیں چلتی، اللہ کا شکر ہے چلیے، آتش بازی بھی حرام ہے، اس میں مطلب یہ کہ غیروں کی نقل ہے، یہ اس کے لیے ہمیں آتش بازی چھوڑنا، بیچنا، بکوانا، یہ سب حرام ہے۔ صلو علیہ۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار سنتے ہیں۔ یہ بہاریں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارا دل نیکیوں کی طرف راغب، اچھے ماحول کی طرف راغب۔ اس ایک ماحول میں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے۔ تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، زیادہ تر بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے
بہت بڑے گناہ کے ساتھ ساتھ دیگر طرح طرح کے گناہوں کی خوفناک دلدل میں پھنسا ہوا تھا، یعنی بدعقیدوں میں بھی پھنسا ہوا تھا. بدعقیدہ سمجھتے ہیں؟ بد مذہب، اللہ اس کے رسول کے گستاخ، معاذ اللہ، ان کی صحبت میں تھا پھنسا ہوا، اور طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں بھی پھنسا ہوا تھا. 100 کروڑ افسوس کہ شب و روز فلمیں ڈرامے دیکھنا اور فحاشی اڈوں پر، یعنی بے حیائی کے اڈوں پر میں شامل ہوتا تھا اور ان کے پھیرے لگانا میرے نزدیک معاذ اللہ قابل فخر کام تھا. یعنی گناہ کرتا تھا تو فخر کے طور پر. میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے اختتام اور نیکیوں بھری صبح بہارا کے آغاز کے اسباب یوں ہوئے کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے ہجروال میں، یعنی ایک مقام ہے، شب برات کے سلسلے میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا بیان اس قدر پرسوس اور رقت انگیز تھا کہ میں اپنے گناہوں پر ندامت سے پانی ہو گیا. اللہ پاک کی ناراضی کا کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلے. یہ ہے ماحول دعوت اسلامی. جو کبھی زندگی میں نہیں رویا وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں روتا ہے الحمدللہ. اجتماع کے اختتام پر ہمارے علاقے کے مدنی قافلے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی. چونکہ دل چوٹ کھا چکا تھا لہٰذا ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے کے اندر عاشقان رسول کی شفقتوں بھری صحبت میں رہ کر بے شمار سنتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ میں نے اپنے سابقہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے عاشقان رسول کے ساتھ آخری عشرے کے اعتکاف کی 10 دن کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی. اس اعتکاف میں 27ویں شب ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کو الحمدللہ سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اس بات نے میرے دل میں دعوت اسلامی کی محبت کو مزید 12 چاند لگا دیے اور میں مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فضل رب سے ہو دیدار سلطان دی، مدنی قافلے میں کر لو تم اعتکاف، شادمانی سے جھومے گا قلب ہزی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے. اور بہت کچھ باقی ہے ابھی، انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. قبروں کی زیارت کیسے کی جائے، قبروں میں جانے کا طریقہ کیا ہے قبرستان میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جو آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو